السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات، اللہ کریم جل جلالہ کا ایک خاص نظام ہے جو میری اور آپ کی سمجھ میں آنے سے بالا تر، لہذا اس نظام الہی میں نہ کسی دانشور کو، نہ کسی عقل والے کو، نہ کسی فلاسفر کو، نہ کسی بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے غوث قطب ابدال حتیٰ کہ نبی کو دخل دینے کی اجازت نہیں۔ وہ اللہ جل جلالہ اپنی حکم کے تحت چلا رہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی کفر کی دنیا ہے، وہ ڈپلومیسی کہہ لیں، دھوکہ کہہ لیں، فراڈ کہہ لیں، مکر کہہ لیں، چالیں کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، ان ہتھ کنڈوں سے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں۔ جب سے اسرائیل ریاست کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اس لمحے تک پورا کفر مختلف اسلوب سے، مختلف انداز سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، خواہ وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، جتنے بھی ہیں، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حق ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 1970 کے اندر لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک سیرت نبی پہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس وقت لیبیا کے جو صدر معمر قذافی، انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ بات کہی کہ مسلمان ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ حج میں نقل فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور انہوں نے سورہ حج کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین، یہ ملت واحدہ جو ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان جس کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا، اس کے حوالے سے وہ پورے اس کانفرنس میں باور کرانا چاہتے تھے کہ سارے انسانوں کے لیے صرف مسلمان کہلانا کافی ہے۔ مگر شام کے نائب وزیر خارجہ حسین الشافعی، جو اس وقت اس کانفرنس میں موجود تھے، انہوں نے اسی وقت اس کی نفی کی، اس کو دھتکارا، اس کی تردید کی، اس کو مسترد کیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت کوئی نہیں مانتا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے، یہودی بھی مانے، عیسائی بھی مانے، ہندو بھی مانے، سکھ بھی مانے، کمیونسٹ بھی مانے، سوشلسٹ بھی مانے، بہائی مذہب بھی مانے، جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے،
تب تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ معمر قذافی کو تو اپنے لالے پڑ گیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ عصر حاضر میں، اس زمانے میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ مل کر یہ باور کروا رہے، یہ کوشش جاری ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بعض دانشور ملک پاکستان کے اندر ایسے ہیں، دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لہذا ابو ظبی کے اندر ایک بڑا ہال انہوں نے تعمیر کیا ہے، جس کے اندر اس ہال کے ایک کونے میں مسجد بنی ہوئی ہے، دوسرے کونے میں مندر بنا ہوا ہے، تیسرے کونے میں گردوارہ بنا ہوا ہے، اور اگلے کونے میں یہودیت کے جو عبادت خانے وہ بنے ہوئے ہیں، درمیان میں بتوں کا بنا ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس ایک چھت کے نیچے سارے مذاہب کے لیے ان کی عبادت گاہیں بنا دی ہیں، تو وہ ان اپنی اپنی عبادت گاہوں میں آ کے عبادت کریں، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ ایسے ہی باؤل شیرازی بہائی مذہب کا جو بانی ہے، شکاگو امریکہ کے اندر، وہاں ایک حال بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان سے تقریباً آج سے کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو عمار زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ، جو مولانا سرفراز خان صاحب لکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، یہ امریکہ گئے۔ مولانا زاہد الراشدی نے مولانا چنوٹی سے یہ بات کہی کہ شکاگو کے اندر جو بہائیوں کا مرکز ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ چنوٹی صاحب نے تھوڑی سی ہیل و حجت کی کہ کیا کریں گے، وہ ہمیں جانے دیں گے، کوئی ہمیں وہاں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ان کے جو میزبان تھے شکاگو کے اندر، وہ چلیوٹ کے رہنے والے بہت بڑے ایک تاجر ریاض چیمہ صاحب مرحوم وہاں اس وقت زندہ تھے۔ حضرت مولانا راشدی صاحب نے بار بار اصرار کیا، چنوٹی صاحب مان گئے کہ چلتے ہیں، تو اپنے میزبان سے کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب وہ شکاگو کے اس مرکز میں پہنچے تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، میں نے یہ ساری پڑھی ہے، 3 دفعہ یہ داستان میں نے پڑھ کے آیا ہوں، کہ ہم نے جب وہاں قدم رکھا، انہوں نے ہمارا بڑے پرتپاک انداز سے استقبال کیا اور ہمیں اندر لے گئے، پورے کا ہمیں وزٹ کروایا۔ تو مولانا زاہد الراشد صاحب وہ فرمانے لگے کہ یہ کیسا آپ نے حال بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سارے مذاہب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک خدا مسلمان مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ ثالث الثلاثہ، وہ تینوں میں سے ایک ہے، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، تو ہم آپ لوگ 3 خداؤں کو اور ایک خدا کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ ان کا جواب تھا یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، ان کو چھوڑو۔ اب جو میں نے باتیں کی ہیں یہ فلسفیانہ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ان کو چھوڑو۔ پھر انہوں نے ان کو سارے کی اس کی سیر کروائی، سیر کروانے کے بعد مسجد دکھائی، اس مسجد کے ایک کونے میں الماری دکھائی، اس الماری کے اندر چند نسخے قرآن حکیم کے رکھے ہوئے کہ دیکھو آپ آئے ہیں، ہم نے آپ کو بڑے عزت کے ساتھ آپ کی مسجد جو کہ بیت اللہ کی طرف ہے، یہاں آپ اپنی عبادت کریں، ہندو آئیں وہ اپنے مندر میں، سکھ آئیں وہ اپنے گردوارے میں، اور بدھ آئیں وہ اپنے معبد خانے میں، عیسائی آئیں وہ اپنے چرچ کے اندر، اور یہودی آئیں وہ اپنے معبد خانے کے اندر، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہوا، سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کرتے۔ اور ابھی ٹرمپ صاحب نے دورہ کیا ہے مشرق وسطیٰ کا، اور اس نے ابو ظبی کا وہ جو بہت بڑا حال ہے وہ دیکھا، اور سعودیہ سے یہ بات کہی کہ اس مسجد کی امامت کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ تو سعودی فرمانروا انہوں نے جو سعودیہ کے اندر علماء کونسل ہے اس کے سامنے یہ بات رکھی، تو علماء کونسل نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ سارا کفر ہے،
ہم یہ بات نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی دلائل دیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے دین اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ قرآن کو بدل دیں یا اس کے علاوہ کچھ اور لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے اللہ وحی فرما رہے ہیں، وحی کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نبی علیہ السلام قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کی حفاظت پر، ایک ایک لفظ کو من و عن امت تک پہنچانے کے لیے مامور ہیں، وہ تبدیلی نہیں کر سکتے، اس میں بدلہ نہیں لا سکتا اور قرآن نہیں آ سکتا، تو آج ٹرمپ کے کہنے پر آج کفر کی دنیا کیا یہ کام کر سکتی ہے؟ اور آج مسلمان اور صرف مسلمان، اگلی بات جو کہنے لگا ہوں ذرا غور سے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سننا کیا کہنے لگا ہوں، مسلمان، صرف مسلمان اور پاکستان کے مسلمان ان کے سامنے حائل ہیں، رکاوٹ ہیں، جو ایک چھت کے نیچے سب کو آنے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ذلی ہو، بروزی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس کو نہیں مانتے، اس کی تردید کرتے ہیں، اس کو پر تف بھیجتے ہیں، اور اس کو نبی تو دور کی بات بلکہ ہمارے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے اور اس دعویٰ نبوت کرنے والے سے کوئی کہے تیرے نبوت کی دلیل کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے اندر 100 سے زیادہ آیات کریمہ موجود ہیں جو ختم نبوت کے لیے دال ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 350 احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، سب سے زیادہ لاڈلے تھے، وہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صفات موجود ہیں، اللہ جل جلالہ نے ان کو کردار، گفتار اور عظیم بنایا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد چہارم ہیں، ان کے بارے میں اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ان کو اپنا نائب بنا کے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے منافقوں نے، مدینہ کے اندر جو اس وقت منافق تھے اور اسلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے تانے دینے شروع کیے، یہ حیدر کرار کہلاتا ہے، یہ خیبر کا فاتح کہلاتا ہے، اور تبوک میں تو گیا نہیں۔ تانے سنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سفر جو آقا علیہ السلام نے 675 کلومیٹر کا سفر 19 دن میں طے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن میں طے فرما کے جاتے۔ جب وہاں پہنچے ہیں، دیکھو سفر دیکھو کتنا ہے، اس زمانے کا، آج کا کاریں نہیں ہیں، ہوائی جہاز نہیں ہے، کسی قسم کے سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑے ہوتے تھے،
اونٹ ہوتے تھے یا کھچر ہوتے تھے یا گدھے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم پر تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور پیچھے ہارون کو اپنا نائب چھوڑ گئے تھے، لیکن یاد رکھ ہارون کو اللہ نے نبی بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اپنے لاڈلے علی سے بھی یہی بات کرتا۔ تو جب تک یہودی، نصرانی، سکھ، ہندو، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تب تک ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، جیسے بہاءاللہ شیرازی 1892 میں اس کا انتقال ہوا، اور کہاں ہے بتاؤں؟ دفن کہاں ہے بتا دوں؟ اسرائیل کا ایک شہر ہے، مرکز ہے اسرائیل کا عکا، اس کے اندر اس کی قبر ہے، اور وہ دعوے دار تھا کہ ہم نے سارے مذاہب کو شکاگو کے اندر ایک چھت کے اندر نیچے جمع کر دیا، اور ابو ظبی کے اندر سب کو ہم نے ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا، اور جمع تو کر دیا، وہاں ایک خدا کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، جو صرف اللہ کی وحدانیت مانتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی الوہیت مانتے ہیں، اللہ کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور ساتھ ہی 3 خداؤں کے ماننے والے، اور ساتھ ہی 9000 سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہندو بھی موجود ہیں، یہ کیسے ایک چھت کے نیچے جمع ہو سکتے؟ جب ایسی باتیں کہتے ہیں، چھوڑو جی یہ فلسفے کی بات۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا اپنے پاک الفاظ، پاک دہن مبارک سے؟ فرمایا ان الاسلام، بے شک اسلام، بدأ غریبا، جب یہ شروع ہوا تھا تو بالکل اچنبا تھا، انوکھا تھا، کوئی اسلام کے بارے میں جانتا نہ تھا۔ اگر کہتے تھے ایک خدا، مکہ والے کہتے تھے یہ لات، منات، عزا، حبل اور صائف، یہ جتنے بھی ہیں ان کو، اور 360 تو بیت اللہ کے اندر، ان کو کہاں لے جائیں گے؟ بدأ غریبا، بالکل اچنبا، انوکھا، بدیسی، جانتا ہی کوئی نہیں۔ سیعود کما بدأ، جیسے اسلام شروع ہوا تھا ویسے ہی یہ آخری زمانے میں ہو جائے گا، اور کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک گھر کے اندر بہت سارے بچے ہوں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، مثلا ایک گھر میں صرف 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ 6 کا ذہن ایک ہوتا ہے، بولو تو پھر ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے ہندو، ساری دنیا کے سکھ، ساری دنیا کے عیسائی، ساری دنیا کے یہودی، ساری دنیا کے بدھ، ساری دنیا کے بہائی، یہ سارے کے سارے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہونے کے لیے صرف ایک مرکز ہے، اور وہ ایک مرکز ہے سید دو عالم، رحمت کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان ایک کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو اور ان کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما مانو، اور انہی کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرو، تو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہن اللہ نے ہر ایک کے الگ بنائے، جتنے بھی پامسٹ ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے سمجھدار ہیں، ان سے آپ پوچھو یہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں، یہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور قیامت تک کا آخری آنے والا انسان، کسی کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ ذہن مل سکتے، جب لکیریں نہیں مل سکتی ذہن کیسے ملیں گے؟ ہاں ایک مرکز ہے، وہ مرکز ہے رحمت کائنات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اکٹھے ہو جاؤ اور ان کو مانو اور ان کو جانو اور ان کی احادیث طیبہ سمجھ کر ان پر عمل کرو، بے سمجھے ان پر عمل نہ کرو۔ اور سمجھنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں
حضرت عدی ابن حاتم طائی صحابی ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں حضرت عدی رضی اللہ عنہ، بہت کبار بزرگوں میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ حجرات یہ بات کہتی ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اولئک ھم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشد ہیں، سارے کے سارے مفلح ہیں، کامیاب ہیں، سارے کے سارے بہت بڑے انسان ہیں۔ ان صحابہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، حضرت میں نے قرآن حکیم کی یہ سورہ دوسرے پارے کی جو آیت مبارکہ ہے روزے کے بارے میں نے اس پر عمل کر لیا۔ حدیث کیسے کیا کہ حضرت قرآن میں لکھا ہوا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہ آنے لگ جائیں۔ میں کھاتا رہا، دیکھتا رہا، جب سفید اور سیاہ دونوں میں تمیز ہوگی میں نے کھانا چھوڑ دیا۔ فرمایا عدی اب وسادت کا عریض بین السماء والارض، عدی کیا تیرا تکیہ زمین و آسمان پر محیط ہو گیا؟ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔ عدی نہیں سمجھے قرآن کو، جب تک اللہ کے نبی نے نہیں سمجھایا تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ سمجھنے والے؟ نہیں سمجھ سکتی جب تک علماء ربانیین سے پوچھ نہ لیں، ان کے مطابق عمل نہ کر لیں کہ جو وہ فرمائیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ، ان کا کوئی قول کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک نہیں کئی احادیث موجود نہ، الحمدللہ کئی احادیث موجود۔ تو اس لیے ہمارا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا مرکز قرآن حکیم، جب تک ان دونوں کو ہم اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے تو ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ قرآن اور اس کی تشریحات حدیث، اور حدیث کی تشریحات علماء ربانیین سے پوچھ کر اپنی مرضی سے۔ تو بہرحال اس کے لیے ایک چھت قرآن اور حدیث کی ہے، دوسرے لفظوں میں ایک چھت کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے، اور ان کی تفہیم کے لیے علماء ربانیین ہیں، اور ان سے پوچھ کر ہر مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے، اور قیامت تک کے مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں کتاب و سنت پر اپنے شان عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔